بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 شعبان سن 60 ہجری میں نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ چھوٹ رہا تھا۔ آپ مدینے سے مکے کی طرف بمائے اہل و عیال ہجرت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بنو نجار کی بیٹیوں نے طلع البدر علینا کے ترانے پڑھے اور آج وہی مدینہ چھوڑ کے آل رسول مکہ جا رہی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان ہے۔ تجھی کو اے شان بے نیازی، اللہ بے نیاز۔ آپ تمام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینے سے مکہ کی طرف ہجرت کر گئے 4 شعبان کو، اور پیچھے صرف آپ کی بڑی بیٹی سغرا رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک مولا علی مشکل کشا کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ رہ گئے، باقی آپ اہل و عیال مکہ تشریف لائے۔ جب آپ مکہ المکرمہ تشریف لائے تو آپ کا یہاں پر رہنے کا ارادہ تھا اور آپ یہ سمجھے تھے کہ اب مجھے یہاں پر تنگ نہیں کیا جائے گا اور مجھے بیعت کے لیے اصرار نہیں کیا جائے گا کہ یزید کی بیعت کی جائے۔ مکہ المکرمہ میں اس طرح کا پریشر تو آپ کے اوپر نہیں آیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، لیکن کوفیوں کے برابر خطوط آ رہے تھے اور کچھ خط تو اس طرح تھے کہ اگر آپ نہیں آئے اور آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم نے تو نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یقین دلایا تھا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ پر بیعت کر لیں گے، ہم نے تو بہت انہیں واسطے دیے تھے، یہ نہیں آئے تو اب ہم مجبور تھے یزید کی بیعت کرنے کے لیے، ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ اس طرح خطوط کے مضمون بنا کے انہوں نے بھیجے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک کثیر تعداد کوفیوں نے، قاصد بھی آئے پیغامات لے کے۔ آپ نے مشورہ کیا، جلیل القدر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے مشورہ کیا، لیکن صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اور جلیل القدر اصحاب نے آپ کو کوفہ جانے کے لیے منع کر دیا کہ آپ کوفہ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوفہ والوں کی عہد شکنی مشہور تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا کوفہ میں، اور یہ مشہور ہیں وعدوں کو توڑنے کے لیے، تو تمام لوگوں نے جو وہاں پہ جلیل القدر صحابی تھے انہوں نے منع کیا۔ بہرحال آپ نے ان کی بات مانی، کچھ عرصہ اور گزرا، پھر خطوط آنے لگے، پھر آنے لگے۔ اب خطوط کے مضمون کچھ اس طرح ہو گئے کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اگر آپ نہیں آتے ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، آپ آل رسول ہیں، آپ بیعت کے حقدار ہیں، آپ آئیں، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، اگر آپ نہیں آئے تو ہم مجبور ہو کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور پھر یہ معاملہ اللہ کی سبرت ہوگا کہ ہم نے تو نواسۂ رسول اللہ کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے۔ آپ نے پھر ایک مشورہ اس طرح ہوا کہ آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہ جائیں پہلے، اور وہ وہاں جا کے کوفہ میں لوگوں سے ملیں اور وہاں کے حالات کو دیکھیں کہ وہاں کے حالات کس طرح ہیں۔ اگر وہاں کے حالات واقعی اس طرح ہیں جس طرح وہ خطوط لکھ رہے ہیں، اور لوگ کوفی اس بات پر رضامند ہیں کہ حسین ابن علی جب آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر وہ بیعت کر لیں گے، یہ سچویشن وہاں کی جا کے دیکھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 صاحبزادوں کے ہمراہ کوفہ پہنچے، تو جب آپ کوفہ پہنچے تو وہاں لوگوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا، کوفیوں نے، اور در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔
اور آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وکیل بنا کے بھیجا تھا کہ یہ میرے وکیل ہیں، آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو تقریباً 50,000 سے زائد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. آپ اور دعوتیں ہوتی تھیں، لوگ آپ کو جو عقیدت اور احترام سے اپنے گھر پہ لے جاتے، آپ سے بات کرتے. آپ نے ایک خط تحریر فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کہ میں یہاں پر خیریت سے ہوں اور لوگ یہاں پہ آپ کی بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور عقیدت سے آپ کو بلانا چاہتے ہیں، اور عقیدت کا یہ احترام ہے کہ لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ 50,000 کے قریب لوگ میرے ہاتھ پہ وہ بیعت بھی ہو چکے ہیں. تو آپ یہاں پر آ جائیں، یہاں پر اس طرح کی کوئی گھبرانے کی یا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چٹھی یا خط تحریر کر کے روانہ کروا دیا. یہاں سے یہ خط نکلا ہے اور وہاں سے کوفیوں کی بے وفائی شروع ہوئی ہے. ابن زیاد، یزید نے ابن زیاد کو بھیجا کہ جاؤ تمہیں میں گورنر بنا کے بھیجتا ہوں کوفہ کا، کہ تم کوفہ جاؤ اور جو محاذ میرے خلاف بن رہا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے روکو. ابن زیاد وہاں پہنچا اور جب وہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ یہاں تو سارے یزید کے خلاف ہیں، تو وہ ابن زیاد کے بھی خلاف ہو گئے. اور یہ وہ وقت تھا کہ اگر وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر چڑھائی کر دیتے یا حملہ کر دیتے تو ابن زیاد کی فوجیں اس مقابلے میں بھی نہیں آتی. لیکن ابن زیاد نے بڑی چالاکی سے کام لیا، اور ابن زیاد نے جو وہاں کے رئیس تھے یا جو اپنے قبائل کے یا خاندانوں کے بڑے تھے انہیں اپنے محل میں بلایا اور محل میں بلا کے ان کو بند کر دیا اور کہا کہ تم ابھی مسلم بن عقیل کے جو ہاتھ پہ تم نے بیعت کی وہ چھوڑ دو، ان کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں ابھی یہاں تمہاری گردنیں کاٹوں گا اور تمہارے بچوں کو نیزوں پہ اچھالوں گا، اور تمہاری بیواؤں کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. اب یہ بڑے بڑے لیڈر تھے، یہ ڈر گئے اور ان سے کہا کہ تم اپنے خاندان والوں کو بلاؤ، ہم تمہیں جب چھوڑیں گے جب تم اپنے خاندان والوں کو بلاؤ گے. تو بہرحال خاندان والوں کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ابن زیاد نے ہمیں قید کیا ہے، آپ لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ ہماری جان خطرے میں. تو ہوا یہ کہ وہ جو جتنے ساتھی تھے جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے وہ ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ ایک دن ہی کے اندر یا 2 دن کے اندر جتنے بھی آپ کے ساتھ تھے وہ سب آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے. اب ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا اور گرفتار کروانے کے بعد کہا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم یزید کے بعد بیعت کر لیں، بلکہ یہاں تک کہ کہا کہ تم خود بھی بیعت کر رہو، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر آئیں تو ان سے بھی کہو کہ بیعت کریں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں بیعت کروں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ حضرت امام عالی مقام یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، لیکن میں صرف ایک چیز سے پچھتا رہا ہوں کہ میں نے خط روانہ کر دیا ہے. اب جب وہ میرا خط پڑھیں گے تو وہ تو فوراً آ جائیں گے، اور یہاں تو سچویشن ہی تبدیل ہو چکی ہے. تو آپ نے جب ادھر کچھ لوگوں سے کہا کہ ممکن ہو تو حسین ابن علی کو پیغام پہنچا دو کہ یہاں سچویشن کچھ اور ہو چکی ہے، یہاں لوگ بے وفائی کر چکے ہیں، لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. ابن زیاد نے کہا نہیں، لوگوں سے کہا کہ اگر کسی نے یہ بات حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی تو اسے قتل کر دیا جائے گا. بہرحال آپ نے امام
مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ جس دن امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا کوفے میں، اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اور یہ قافلہ کب روانہ ہوتا ہے؟ حج کے دن تھے، لوگ حج کرنے آئے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ حج کا انتظار کر لیں۔ آپ نے کہا لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔